میں استاداں نوں پیغام دینا چاہنا اے استاد جی گل سنو نا تہاڈی مسجد دے اندروں کوئی روندا باہر نہیں جانا چاہیے تہاڈے مرکز دے اندروں کوئی روندا باہر نہیں جانا چاہیے تہاڈے سکول دے اندروں کوئی شاگرد روندا تے آنسو بگاندا باہر نہیں جانا چاہیے زارو کی تارو او یار تو کیسا معلم ہے اللہ اللہ جان دے بڑے لوگاں نوں ویکھیا ہے نا معلم نے ٹیچر نے مار مار کے بچیاں نوں ماں جان تو ہی مار دتا ہے نا سونیا میرے نبی دی یہ تربیت نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے درود و سلام امام کائنات امام اعظم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے حضرات محترم کوئی بھی انسان ڈاکٹر بندے سائنسدان انجینئر تاجر یا ڈرائیور درزی کاریگر بن دے ماں دے پیٹ دے اندروں کوئی بھی بن کے نہیں ہوتا پہلے انسان دنیا تے پیدا ہوندہ ہے دنیا تے آندہ ہے بعد اندر انسان ڈاکٹر بندہ ہے بعد اندر انسان سائنسدان بندہ ہے بعد اندر انسان کاریگر بندہ ہے بعد اندر انسان ڈرائیور بندہ ہے درزی بندہ ہے یا کوئی بھی شعبہ ہے اس سارا کچھ حاصل کرنے واسطے انسان کو ایک استاذ دی ضرورت ہے استاذ تو بغیر نہ کوئی سائنسدان بن سکتا ہے نہ کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے نہ کوئی معلم بن سکتا ہے نہ کوئی ٹیچر بن سکتا ہے دین اسلام دے اندر استاذ دی بڑی اہمیت ہے بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے بلکہ کلہ اسلام دے اندر ہی نہیں اس دنیا دے اندر جتنے بھی مذاہب نے ہر مذہب دے اندر استاذ دی معلم دی ٹیچر دی بڑی اہمیت ہے بلکہ کئی ملکان دے اندر ایک قانون پاس ہوئے اور ایدتے عمل بھی کر دینے کہ ساڑھے ملک دے اندر سب تو زیادہ اگر سیلری تنخواہ ہوئے گی تو استاذ دی ہوئے گی اور اٹلی دے اندر استاذ دا اتنا مقام اتنا مرتبہ ہے معلم دا ٹیچر دا اتنا مقام ہے کہ اگر استاذ نو کوئی
ضرورت بن گئی، کوئی معاملہ درپیش آ گیا ہے، عدالت اندر جانا پہ گیا تے استاذ عدالت چ جدو جاندا ہے نا تو اس وقت دا جو جج ہوندا ہے، جج اپنی کرسی تے کھڑا ہو جاندا ہے، وکیل سارے کھڑے ہو کے او دا استقبال کرتے ہیں۔ بھائی یہ پوری قوم دا معلم آیا ہے، پوری قوم دا استاد آیا ہے، پوری قوم دا ٹیچر آیا ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے، دین اسلام دی بڑی خدمت کر کے گئے۔ بہارت سرکار نے نا، بہارت دے حکمرانہ نے انہوں نے اعلان کیتا، کمیٹی بٹھا کے انہوں نے گیا کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نو اسی سر دا لقب دینا چاہنے ہیں، سر دا خطاب دینا چاہنے ہیں۔ کس وجہ تو کیونکہ شاعر اسلام بھی نے، شاعر مشرق بھی نے، شاعر مغرب بھی نے، جنوب شمال نے بلا لیا، اپنی کمیٹی دے اندر بلایا تے بلا کے گیا حضرت علامہ اقبال صاحب اسی تو آنونا سر دا لقب دینا چاہنے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے سر دا لقب چاہی دا نہیں چاہی دا۔ کمیٹی والے حیران ہو گئے کہ لوگ عزت لب دینے، لوگ مقام و مرتبہ لب دینے، اسی تو آنو سر دا لقب دے رہے ہیں تے تسی کہہ رہے ہو کہ میں نے لقب نہیں چاہی دا۔ فرما دینے کہ سب تو پہلا میری ایک شرط ہے، آندھے نے جی دسو کیڑی شرط؟ حضرت صاحب فرما دینے پہلا میرے استاد نو شمس العلماء دا لقب دیتا جائے۔ کیڑا لقب؟ شمس العلماء، یعنی کہ علماء دے سورج نے، علماء دے تاج نے، تمام معلمین جو ہیں نے انہاں دے اس سب تو بڑے سر دے تاج نے۔ انہوں نے کیا جی علامہ اقبال صاحب تو آنو تے سر دا لقب اس وجہ تو دیتا ہے کہ تسی شاعر مشرق ہو، مغرب ہو، جنوب شمال ہو، بڑے اشعار تسی لکھے نے، اور تو اڈی وجہ تو بڑے بڑے لوگاں نو عقیدہ توحید، عقیدہ سنت مصطفیٰ دی سمجھ آئیے تے تو اڈی استاد جیاں نے کی کیتا ہے؟ فرما دینے کہ پوچھ دیو میرے استاد نے کی کیتا ہے؟ آج تو اڈے سامنے جڑا کھڑا ہاں اے استاد دیاں دعاواں دے نال ہی کھڑا ہاں، استاد دا بہترین کارنامہ ہے۔ فرما دینے کہ میرے استاد نو شمس العلماء دا لقب دیتا گیا، اور اس تو بعد حضرت صاحب نو سر دا لقب دیتا گیا۔ تے جس دھرتی تے جس قوم دے اندر لوگ ٹیچر دی، معلم دی عزت کر دینے، استاد دی عزت کر دینے، اتھے علامہ اقبال جیسے پیدا ہوں دینے۔ تے جتھے لوگ استاد دی عزت نہیں کر دے، استاد دا مقام و مرتبہ نہیں سمجھ دے، ٹیچر معلم دا مقام و مرتبہ نہیں سمجھ دے، اتھے پھر دہشت گرد، گنڈے، آوارہ، عیاش پیدا ہوں دینے، تے اتھے پھر قوم دی ترقی ہو سکتی۔ بولو آج دا عنوان بڑا اہم ہے، اور دوست احباب دی فرمائش تے ہے، ذرا ایک ایک گل جڑی یہ توجہ نال سننا۔ اے معلم جڑا ہے نا، ٹیچر جڑا ہے، استاد جڑا ہے، ایدہ مقام و مرتبہ پتہ کتنا ہے؟ اللہ پاک نے اس قرآن اندر اپنے آپ نو معلم فرمایا، فرمایا کہ سب تو بڑا ٹیچر، استاد، معلم کون ہے؟ اللہ رب رحمان ہے۔ اس تو بعد میرے پاک پیغمبر معلم نے، ٹیچر نے، استاد نے، تے اس تو بعد جڑا قرآن اور حدیث دا علم حاصل کردہ ہے، کرواندہ ہے، وہ کون ہے؟ بولو ٹیچر ہے، معلم ہے۔ آئیے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ، اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی، اور عمل کرن تو بعد اگے پنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب
بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے میں اللہ پاک دا تعارف کروانا چاہنا، اللہ کس انداز دنال معلم نے، کس انداز دنال ٹیچر نے۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک نے اپنے ملائکہ نو جمع فرمایا، سننا ذرا سننا، اللہ نے اپنے ملائکہ نو جمع فرمایا، اللہ نے اپنے فرشتیاں نو جمع فرمایا، تے فرشتیاں نو جمع کرن تو بعد اللہ پاک فرماتے نے میرے ملائکہ میرے فرشتوں، میں اس زمین تے اپنا ایک نائب بنان لگا، اپنا خلیفہ بنان لگا۔ تے فرشتے آندے نے اللہ جی انہوں نائب بناؤ گے، اللہ جی انہوں خلیفہ بناؤ گے جڑے زمین تے جا کے خون ریزی کرنگے، فتنہ و فساد برپا کرنگے۔ تے اللہ سونیا اگر تسی تسبیح واسطے بنانا ہے، اگر تسی حمد و ثنا واسطے بنانا ہے، اگر تسی ذکر اذکار واسطے بنانا ہے، تے اللہ سونیا ہے ویکھو نا فرشتیاں دی جماعت، کوئی قیام اندر، کوئی رکوع اندر، کوئی سجدے اندر۔ اللہ سونیا تواڈا ذکر بھی ہوندا پیا ہے، تواڈیاں حمداں ثناواں بھی ہوندیاں پیاں نے، تواڈی تسبیح بھی بیان ہوندی پئی ہے۔ اللہ سونیا اپنا خلیفہ نام بنانا، اللہ سونیا اپنا نائب نام بنانا۔ فرمایا میرے ملائکہ چپ کر جاؤ، قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جاننا او تسی جان دے اور تسی نہیں جان دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک نے حضرت آدم نو بنا لیا، فرمایا اسرائیل جان زمین تے جا مٹی لے کر گیا۔ حضرت اسرائیل نے مٹی دا بک بریا لے گیا، آسماناں تے چلے گئے۔ اللہ پاک نے گن کے حضرت آدم نو بنا لیا۔ اتھے میں ایک گل کرنا چاہنا، اتھے میں اللہ پاک دا پیار بندے نال محبت دا پیار دا اشارہ کرنا چاہنا۔ اللہ نے زمینہ بنائیاں کن کہہ کے، اللہ نے آسمان بنائے کن کہہ کے، اللہ نے درخت بنائے کن کہہ کے، اللہ نے جنات بنائے، اللہ پاک نے جناب والا جانور بنائے کن کہہ کے، سورے بنایا کن کہہ کے، چند بنایا کن کہہ کے، ستارے بنائے کن کہہ کے، مگر قربان جاواں جدو انسان دیاں باریاں آئیاں کن کہہ کے نہیں بلکہ گن گن کے بنایا ہے۔ اللہ پاک نے جناب والا اپنے ہتھاں نال مٹی گن کے حضرت آدم دا ڈھانچہ تیار کر دیتا، ڈھانچہ بن گیا۔ جناب والا ڈھانچہ 40 ہاتھ جڑا ہے نا کر کے جناب والا حضرت آدم دا ڈھانچہ سامنے پہ آئے نا، فرشتے حیدروں دی ننگ دینے آندے نے اے پتہ نہیں اللہ نے کی بنا لے، حیدروں دی ننگ دینے آندے نے اے اللہ پاک نے پتہ نہیں کیڑی چیز بنا لئی ہے۔ اور اللہ پاک نے پتہ نہیں انہوں کیوں بنایا ہے، انہوں نہیں سی بنانا چاہیے دا، ان جدیاں گلاں باتاں ہوندیاں پیاں نے۔
اللہ پاک نے ہنج کر کے جناب والا 40 سال دار سا حضرت آدم دا ڈہان چینج پیارے آئے نا فرشتے لاکھوں دی ننگ دے رہے نے 40 سال تو بعد اللہ پاک نے سیدنا آدم دے اندر روح نو پھونکی آئے نا روح پیدا کو روح حضرت آدم دے اندر آ گئی ہے نا حضرت آدم علیہ السلام ہن جناب والا اٹھ پینے گلاں باتاں کرن لگ پینے تے اللہ پاک نے جناب والا آج جتنیاں بھی اشیاء نے اللہ اکبر جتنیاں بھی اسی استعمال اندر لے کے آنے اے جناب والا گاڑی سفر کرنے واسطے استعمال کرنے واسطے گلاس کولیاں جو بھی کوئی چیز ہے نا تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا لباس گئے واسکٹ ہے ٹوپی ہے کوئی بھی جتنیاں چیزاں نے اللہ پاک نے ہر چیز دا نام سیدنا آدم نو سکھا کے آدم نو یاد کروا کے اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ ان کنتم صادقین اللہ اکبر اللہ نے تمام اشیاء دے نام حضرت آدم نو یاد کروان تو بعد تمام ملائکہ نو بلا لیا تمام فرشتیاں نو بلا لیا بلان تو بعد میرے اللہ فرمانے نے میرے ملائکہ دسونا اے چیز دا کی نام ہے اے چیز دا کی نام ہے اے چیز دا کی نام ہے تے فرشتیاں نے قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللہ اکبر اللہ فرشتیاں دینے اللہ سونیاں ساڑھے کول تے اونا کی علم جنہ کو تسی شانو عطا کی دا پتہ چلیا سب تو پہلے معلم کونے بولو سب تو پہلے معلم اللہ نے فرشتے ایک ایک پوائنٹ تے غور کرنا ایک ایک نکتے تے غور کرنا فرشتے کیا دینے اللہ ساڑھے کول تے اونا کا علم جنہ کا تسی سانو عطا کی دینا اللہ سونیا انہاں چیزاں دے سانو نہیں پتا انہاں دے نام نہیں آندے پتہ نہیں ہے کیڑیاں چیزاں نے تحقیقی انہاں دے نام نے فرمایا میرے آدم گل کرنا میرے آدم بولنا اے چیز دا کی نام ہے اے چیز دا کی نام ہے تے سیدنا آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز دا نام دسیا کیوں دسیا وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها وعلم آدم الاسماء كلها فرشتیاں دے معلم کون نے حضرت آدم دے معلم کون نے اللہ پاک نے اللہ اے پہلی مثال ہوئی آئیے دوسری مثال سننا ذرا ہن سیدنا آدم علیہ السلام اللہ پاک نے بنا لیا روح پیدا جناب والا پھونک دیتی ہے نا روح حضرت آدم اندر آگئی فرمایا میرے آدم اے جڑی جنت نا ہن اس جنت دی اندر تسی جناب والا دائیں جاؤ بائیں جاؤ جناب والا جدر دل کر دے جاؤ جو دل کر دے کھاؤ پیو مگر فلان درخت قریب جانا نہیں جانا سیدنا آدم علیہ السلام اس درخت دے قریب چلے گئے نے وہ پھل نو کھا لیا سیدنا آدم علیہ السلام نے پھل نو تناول فرما لیا پھل نو کھا لیا اللہ پاک نے جنت چو کٹ کے زمین تے بھیج دیتا ہے میں تواڈے کولوں سوال کرنا چاہنا حضرت آدم نے پھل کی دے کہن دیکھا دا بولو ابلیس دے کہن تے کھلایا کنے اما ہوا نے کنے کھلایا اما ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام دے کول شیطان آیا نا شیطان نے کیا آدم جی
اے پھل جیڑا ہے نا تسی کھا لو. حضرت آدم فرمانے نے بھائی میں تے نہیں کھانا. کیوں نہیں کھانا؟ کیونکہ میرے رب نے منع فرمایا. مسلمان دا کم ہے جتھو رب روکے تے روک، جس چیز تو رب منع کرے تے منع ہو جانا چاہیے. حضرت آدم فرماتے نے میں نہیں کھانا کیونکہ میرے رب نے منع کیتا ہے. چلا گیا اما حوا دے کول جا کے آندا ہے اما حوا جی اے جڑا پھل ہے نا ایک کھا لو. اگر تسی کھا لو گے تے پھر جنت چ پکیاں پکیاں ہی پھر تسی دنیا تے جان لگے پھر تانوں رب جنت چوں باہر کڈے گا نہیں کڈے گا. تے اما حوا اج بھی کئی عورتاں نا خامد کوئی گل نہ مندا ہے چلے جاؤ او دی بیوی دے کول تے بیوی پھر جناب ایٹا کم مطمئن کر کے غلط کام بھی بولو کروا لیندی ہے نا. دعا کرو اللہ پاک ساڈے اہل و عیال نو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ انہاں تے اپنی رحمت دا نزول فرمائے. اللہ ہمیشہ انہاں دے کولو خیر دا کم کروان دی توفیق عطا فرمائے. تو اما حوا آئیاں نے تے آ کے نا آندیاں نے بابا جی آدم جی گل لیں جی کہ اے پھل کیوں نہیں تسی کھاندے؟ تے حضرت آدم فرماندے نے رب نے منع کیتا ہے تا نہیں کھانا. تے اما حوا فرماندیاں نے اے جڑا بندہ ہے نا یہ آندا ہے پھل کھا لو جنت اندر ہمیشہ رہو گے. فرمایا نانا حوا اے پھل نہیں کھانا. تے اما حوا آندیاں نے آؤ رل کے کھا لیے کچھ نہیں ہوندا. تے جدو رل کے پھل کھادا جسم تو لباس اتر گیا. فرمایا دنیا تے چلے جاؤ. دنیا تے آگے تے جدو دنیا تے آئے نا تے رب دے پیغمبر ہون جدائیاں پہ گیاں. حضرت آدم علیہ السلام عرب دی زمین تے نے تے اما حوا ہندوستان دی زمین تے نے. اتنا فاصلہ تے حضرت آدم بھی رو رہے اما حوا بھی رو رہی ہیں. تے آسمانہ تو رب نے پیغام بھیجیا آدم کی چاہنا ہے؟ حضرت آدم عرض کر دینے اللہ سوڑے اور معافی چاہنا. کی چاہنا؟ توبہ چاہنا. اللہ اکبر. اللہ پاک نے فرمایا آدم کی چاہنا ہے اللہ سونیا توبہ کرنا چاہنا معافی منگنا چاہنا. اللہ پاک نے فرمایا فَتَلَقَّى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اللہ اکبر. اللہ توبہ والے کلمے سکھائے کنے؟ اللہ نے سکھائے. سب تو بڑا معلم کون ہے؟ اللہ گئے. سب تو بڑا ٹیچر کون ہے؟ اللہ گئے. سب تو بڑا استاد کون ہے؟ اللہ گئے. فرمایا آدم گل سننا اسی تینوں چند کلمے سکھائے. کیڑے کلمے سکھائے؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ اکبر. اللہ انہا جملیاں دا ترجمہ کرنی ہے بندہ تو گناہ گار گئے. حضرت آدم عرض کر دینے بندہ تو گناہ گار گئے. بندے پہ کرم کرنا بندہ تو گناہ گار گئے. میرے اللہ بندے پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا. سیدنا آدم علیہ السلام نو اللہ نے چند کلمے سکھائے. اللہ پاک معلم نے ٹیچر نے استاد نے فرمایا آدم اے جملے پڑھن تو بعد میرے سامنے دعاواں کر میں تیرا گناہ ہے تیری غلطی معاف کر کے تیرے راضی ہو جاواں گا. کہ حضرت آدم نو ایک کلمے کنے سکھائے ایک تعلیم کنے سکھائی. تو سب تو بڑا معلم کون ہے؟ اتنے ایک اور چیز دی وضاحت کر دیا. کئی ساڑھے پائی نا عرف عام اندر معاشرے اندر نا ایک چیز بڑی مشہور ہے کہ حضرت آدم نے پھل کھا لیا دنیا تے آئے تے رب نے توبہ کنج قبول کی تھی.
رب نے توبہ انج قبول کی تھی۔ ایک دن حضرت آدم زمین تے بیٹھے نے، آسمانہ دے انج جناب والا پردے ہٹ گئے نے، رب دے عرش تے نظرہ پہیاں نے، تے رب دے عرش تے لکھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تے جدو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پڑھیا نا، تے حضرت آدم کی کیتا؟ بولو تے صحیح، بولو تے صحیح یار، ذرا تو ہی وچوں انج کیتا حضرت آدم نے، نام حضرت محمد الرسول اللہ دا ویکھیا، گوٹھے چم کے اکھاں نو لائے، تے اللہ پاک نے فرمایا آدم جا تیری ادا ایڈی پسند آئی، اسی تیری غلطی معاف کر دیتی ہے، تیرے تے راضی ہو گئے۔ اور میرے سونے پائیو، اور میرے پیارے پائیو، کسے حدیث دا مسئلہ نہیں جے، من غلط روایت ہے، دین اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں، اور حوالے دا ذمہ دار ہاں اگر کوئی بندہ طلبگار ہاں، اگر کوئی بندہ صحیح سند نال اے حدیث میں نو دکھا دوے، آپ بھی گوٹھے چماں گا جدو میرے مصطفیٰ دا نام آئے گا، اپنے مقتدیاں دے کولوں بھی چماں گا، مگر اے حوالہ دین اسلام چو ملدا نہیں ملدا۔ اور میں نو منطق دی سمجھ نہیں آندی یار، اسی ویکھو نا، مؤذن کہہ رہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن میرے پاک پیغمبر دا نام لینڈے ہیں، تو گوٹھے تسی اپنے چمی جا رہے، ہونا دیں جی چاہی دا ہے سارا پینڈ کٹھا ہو جائے، تے مؤذن دا منہ چمو، بھائی جس منہ چو میرے نبی دا نام نکلے ہیں او منہ چمنا چاہی دا ہے، او منہ چم دے نہیں جے اپنی گوٹھے چمی جاندے اور نہیں سونیو انج نہیں، فرمایا کہ جدو میرے پیغمبر دا نام آئے تے کی پڑھنا چاہیے؟ سمّ صلو علیہ، فرمایا درود ابراہیم پڑھنا چاہیے۔ کی پڑھنا چاہیے؟ درود ابراہیم پڑھنا چاہیے۔ اور آئیے حضرت آدم علیہ السلام نے عرش دے نیچے نام نہیں ویکھیا، عرش دے نیچے جملہ نہیں ویکھیا، حضرت آدم نو رب نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے جملے سکھائے نے، اے جملے پڑھے نے، رب نے توبہ قبول کر لی۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت وقار، اللہ اللہ، حضرت ملائکہ دے معلم کون نے؟ بولو ناڑ ناڑ بولو، حضرت ملائکہ دے معلم کون نے؟ اللہ نے۔ حضرت آدم دے ٹیچر میرے اللہ نے، حضرت نوح دے استاد میرے اللہ نے، حضرت ابراہیم دے استاد میرے اللہ نے، حضرت موسیٰ دے استاد میرے اللہ نے، حضرت عیسیٰ دے استاد میرے اللہ نے، تے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے استاد کون نے؟ اللہ نے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے نبی دا نام ہے، محبت نال پیار نال انج کہہ لیے، اور سونیا گوٹھے چمڑ اندر سانو کوئی مسئلہ نہیں، اسی تے دعوت دینا چاہنے آؤ، سونیا کام او کرنا چاہیے جڑا میرے نبی دے یارہ نے کام کیتا ہے، اسی تے آپ علیہ السلام دے قدمہ نال جڑی مٹی لگی ہے، اسی تے اس مٹی دا بھی بڑا غیا کرنے آؤ، اور اللہ پاک دے کلوں دعاواں کرنے آ، اللہ سونیا جدو موت آئے، اللہ سونیا یا مکے دی زمین نصیب فرما دیں یا مدینے دی زمین نصیب فرما دیں، کہو آمین۔ اللہ اکبر، اللہ انج کہہ لیے، نبی دا زمانہ گندہ، نبی دا زمانہ گندہ، بخت سوگانا گندہ، حسن و حسین دا سامنے نانا گندہ، نبی دا زمانہ گندہ، نبی دا زمانہ گندہ، حسن و حسین دا سامنے نانا گندہ، اکھیاں دی عید گندی، مد
مدنی دی دید گندی اکھیاں دی عید گندی مدنی دی دید گندی مسجد نبوی وچ نت آنا جانا گندا حسن و حسین دا سامنے نانا گندا اللہ اللہ میں میزبان گندا میں میزبان گندا آقا مہمان گندے کسے شام ساڑے گر کسے شام ساڑے گر مدنی دا کھانا گندا حسن و حسین دا سامنے نانا گندا زغرات لاڈیانو جنتی شدادیانو زغرات لاڈیانو جنتی شدادیانو چم چم سینے لاندا راضی محبوب خدا گندا حسن و حسین دا سامنے نانا گندا نبی دا زمانہ گندا نبی دا زمانہ گندا حسن و حسین دا سامنے نانا گندا نبی دا زمانہ گندا حسن و حسین دا سامنے نانا گندا تیبہ دی گلی ویندا تیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق تے عمر نال دل دا یارانہ گندا تیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق تے عمر نال دل دا یارانہ گندا حسن و حسین دا سامنے نانا گندا شاگرد میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا شاگرد میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا پڑھ دے جنازہ آقا پڑھ دے جنازہ آقا انج میں روانہ گندا حسن و حسین دا سامنے نانا گندا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئیے پتہ چلیا سب تو پہلے معلم کون نے اللہ نے اللہ اکبر اللہ تو بعد معلم نے میرے مصطفیٰ اللہ تو بعد ٹیچر نے میرے پاک پیغمبر اللہ تو بعد استاد نے میرے پاک پیغمبر اللہ دا قرآن فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منکم یتلو علیہم آیاتک ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيكُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کی تھیاں اللہ سونیا اس قوم دی رہنمائی واسطے اس قوم دی تربیت واسطے اس قوم دی ہدایت واسطے ایک معلم چاہیے ایک ٹیچر چاہیے ایک استاد چاہیے اللہ سونیا جنج تیرا مرکز آلے جنج تیرا گھر آلے انجی امام تے ٹیچر انجی رہنما جڑا اللہ چاہیے اللہ پاک نے فرمایا میرے پاک پیغمبر نو معلم بنا کے بھیجے آؤ اللہ نے میرے پاک پیغمبر نو ٹیچر بنا کے بھیجے آؤ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر فرمانے نے کائنات دے لوگو انما بعثتو معلما اللہ پاک نے میں معلم بنا کے بھیجے آؤ اللہ نے میں ٹیچر بنا کے بھیجے آؤ اللہ نے میں استاد بنا کے بھیجے آؤ سونے معلم دی شان عام نہ سمجھیا کر معلم
معلم دا مقام عام نہ سمجھیا کر ٹیچر دنیا دا گئے دنیا دی تعلیم دا او دا مقام بھی بڑا زیادہ ٹیچر جناب والا دین دا گئے او دا مقام بھی بڑا زیادہ گئے اللہ اکبر اللہ سنیا جدرہ سنیا جے اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر جے صحابی معاویہ بن حکم رضی اللہ کو تعالیٰ ان کو بیان کر دینے ٹیچر دی ذمہ داری ہینج کر کے پیار نال محبت نال سمجھانا چاہیے ہے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ کو تعالیٰ ان کو بیان کر دینے ایک دن میں مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھدا پیا اللہ دے پاک پیغمبر قرات فرماندے پہنے قرات کر دیاں صحیح المسلم قرات کر دیاں میرے نال دا جڑا بندہ ہے نا انہوں چھینک آ گئی ہے انہیں آہستہ جے کیا الحمدللہ میں پڑھ دیتا یرحمک اللہ اللہ صحابہ نے تلیاں ماریاں نے میں نو روکیا میں رک گیا نماز تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے میں نو اپنے کوڑ بلا لیا بلان تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے معاویہ انج نہیں کریدا نماز اندر انج نہیں کریدا نماز دے اندر انج کر کے جنا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ تو لے کے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اس تو علاوہ کوئی اور چیز دنیاوی جناب والا ایڈ نہیں کری دی جڑی میری سنت کو ثابت نہ ہوئے حضرت معاویہ نے گل سمجھ لئی سمجھن تو بعد حضرت معاویہ فرمانے نے مارائی تو معلمہ کائنات دے لوگو ایڈا پیارا معلم میں دنیا تے ویکھیا ہی نہیں ایڈا پیارا استاد میں دنیا تے ویکھیا ہی نہیں جن نے میری عزت نو مجروح نہیں کون دیتا جن نے میرے وقار نو مجروح نہیں ہون دیتا ساڈا معاملہ کی ہے ساڈا ماحول کی ہے اللہ اتھے پیغام دینا چاہنا استادانو اگر مدرسے دے استاد نے یا سکول دے استاد نے اگر کسے دے کڑو چھوٹی جی غلطی ہو جائے نا طالب علم دے کڑو اسی سارے طالب علم دے سامنے ادھی ڈانڈ لا کے رکھ دینے آؤ وہ تینوں ایک کام نہیں کرنا انداؤ وہ تینوں سبق کیوں نہیں یاد سبق یاد کرنے کے نہیں کرنا نا سونے آؤ میرے پیغمبر دا انداز میرے پیغمبر دی تعلیم و تربیت میرے پیغمبر معلم جندے نے میرے پاک پیغمبر نے لوگاں نو تعلیم بھی دیتی ہے لوگاں دی جناب والا وقار بھی خراب نہیں ہون دیتا لوگاں دا وقار بھی جڑا سلامت رکھے ہے اور میں اپنے پیغمبر دے ایک اور فرمان سنانا چاہنا انج کر کے اللہ پاک دے پاک پیغمبر تشریف فرمانے مسجد نبوی دے اندر ایک بڑھا جہاں بابا مسجد نبوی دے اندر آ گیا اسلام قبول نہیں کیتا دین اسلام تو واقف نہیں مسجد نبوی دے اندر آیا میرے پاک پیغمبر نال ملاقاتاں کر نماز پہ آیا حج کر کے پیشاب دی حاجت ہو گئی ہے ایک نکر تے بہ گیا ہے نا بیٹھن تو بعد قضائے حاجت کرن لگ پہ صحابہ نو غصہ آ گیا ہے صحابہ دے دل اندر جناب والا برے خیال آئے یارے بندہ کنجدہ بندہ ہے نا ساری زندگی ہو گئی ہے نا انہوں عقل نہیں کہ مسجد دے اندر پیشاب نہیں کریدا مسجد دے اندر پخانہ نہیں کریدا روکن واسطے اٹھن لگے نے فرمایا نا میرے یارو نا انہوں روکنا نہیں انہوں بیماری نہ لگ جائے ڈانٹنا بھی نہیں تاکہ میری رحمت کے اندر فرق نہ اور کتنا پیارا جملہ روکنا بھی نہیں کیوں سونیا فرمایا بیماری نہ لگ جائے ڈانٹنا بھی نہیں کیوں سونیا فرمایا میری رحمت اندر فرق آ جائے گا میری رحمت للعالمین اندر فرق آ جائے گا قضائے حاجت تو بعد ہنج کر کے پیشاب تم فارغ ہو گئے ہیں نا اٹھ کے سائیڈ دی ہوئے میرے باؤ سنیا جے معلم انجدہ ہویا کر دینا استاد انجدہ کویا کر دینا ٹیچر انجدہ کویا کر دینا اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر ہے جو اٹھے نے فرمایا صحابہ پانی دا ڈول لے کے آندہ جائے پانی دا ڈول مگوا لیا پانی دا ڈول مگوان تو بعد میرے پیغمبر خود بابا جی دی قضائے حاجت نو صاف کر دے اوے اپنے بڑھے باپ تو نفرت کرن والے اوے اپنی بڑھی ماں تو نفرت کرن والے اوے اپنے ماں باپ نو بوجھ سمجھن والے اپنے ماں باپ نو گنڈ کرن والے میرے پیغمبر دا
رشتہ بھی کوئی نہیں اے دے نال اللہ خونی رشتہ اللہ میرے پاک پیغمبر دا کلمہ بھی نہیں پڑھیا مسلمان بھی نہیں ہویا مگر میرے پاک پیغمبر اس بزرگ دا کتنا خیال کر دے پینے کتنا پیار کر دے پینے اللہ دے نبی نے دا پیشاب انج صاف کر دیتا ہے نا اور اللہ دے نبی فرماتے نے کائنات دے لوگو تواڈے معلم کون دی وجہ تو تواڈی مسجد دے اندر کسے نو آنسو بگان آنسو نہ بگائے آنسو بگاندا باہر نہ جائے میں استاداں نوں پیغام دینا چاہنا اے استاد جی گل سنو نا تواڈی مسجد دے اندروں کوئی روندا باہر نہیں جانا چاہیے تواڈے مرکز دے اندروں کوئی روندا باہر نہیں جانا چاہیے تواڈے سکول دے اندروں کوئی شاگرد روندا تے آنسو بگاندا باہر نہیں جانا چاہیے زارو کی تار رو او یار تو کیسا معلم ہے اللہ اللہ جان دے بڑے لوگاں نو ویکھیا ہے نا معلم نے ٹیچر نے مار مار کے بچیاں نو ماں جان تو ہی مار دی چاہینا نہ سونیا میرے نبی دی یہ تربیت نہیں فرمایا انما بوئستو معلمہ فرمایا اللہ نے میں نو معلم بنا کے بھیجیا اللہ نے میں نو ٹیچر بنا کے بھیجیا اور یار اللہ نے تینوں میرے نبی دا رتبہ دے دیتا ہے میرے نبی والا اخلاق استعمال کر میرے نبی والا رویہ استعمال کر اللہ اللہ اور تیرے گھر دی اندروں کدی ماں باپ روندیاں باہر نہیں نکلنے چاہیے کئی ایسے لوگاں دا واقعہ سنے ہیں نا اللہ جان دے روٹی دی وجہ تو باپ نو تکے مار کے باہر کر دیتا ہے ماں نو تکے مار کے باہر کر دیتا ہے نا انج نہیں کرنا جدو بابا جی نے میرے نبی دا اخلاق ویکھیا رویہ ویکھیا تے بابا جی آندے نے مار آئی تو معلمہ کائنات لوگو آج دے دن تک میں ایسا معلم دنیا تے ویکھیا ہی نہیں آج دے دن تک میں ایسا معلم ویکھیا بولو نہیں ویکھیا اور بابا جی آندے نے ایسا پیار میں نو ماں باپ دی گود اندر نہیں ملیا جیسا پیار میں نو سونے مصطفیٰ دی اگوش اندر ملیا تے بابا جی نا آندے نے سونے ہن تواڈے تو دور رہیا جاندا نہیں رہیا تلی تے تلی رکھ کے کلمہ پڑھا دیجئے تے مرید بنا لیجئے یار تو معلم ایسا ہوئے استاد ایسا ہوئے ٹیچر ایسا ہوئے کہ تیرے نال لوگ منوس ہو جائیں تیرے نال لوگ اٹیچ ہو جائیں تیرا رویہ اخلاق استاد دا تے بلولا ہونا چاہیے نا تے ساڑا سارے آندہ کیونکہ ہر بندہ ہی معلم ہے ہر بندہ ہی ٹیچر ہے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے کائنات دے لوگو جس بندے نے میں نے ایک جملہ بھی پڑھا دیتا اوہی کی ہے استاد تے اسی سارے انو کسی نہ کوئی سبق ضرور دسے تے اخلاق کیسا ہونا چاہیے تیرے اخلاق تو لوگ متاثر اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ تعالیٰ دے اللہ تو بعد میرے پاک پیغمبر معلم میرے پاک پیغمبر ٹیچر اللہ اکبر اللہ سنیا جے ذرا اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم فرمایا کائنات دے لوگو اللہ نے ٹیچر نو بڑا مقام عطا فرمایا ہے اللہ نے طالب علم نو مقام بھی بڑا عطا فرمایا ہے اللہ انج کہہ لیے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ نے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ نے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ نے جنہ پتھرانو کلمہ پڑھا چھوڑیا سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ نے جنہ پتھرانو کلمہ پڑھا چھوڑیا رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا سونے مدنی نے سانو بکھا چھوڑیا
رب دی جنت نو رستہ ہے جاندا کیڑا سونے مدنی نے سانو وکھا چھوڑیا او دی تعلیم دا ہے اثر دوستو او دی تعلیم دا ہے اثر دوستو صدیق بنیا ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ سارا کنبہ قبیلہ دینار زر سونے مدنی تو لٹا چھوڑیا اللہ اکبر اللہ اینڈ دیا گلہ سننا ذرا اللہ استاد دا کتنا استاد نو چاہید ہے اپنے مقام نو سمجھے اپنے مرتبے نو سمجھے اپنے عہدے نو سمجھے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار سنیا جدرا سنیا جے خلیفہ مامون گئے بہت بڑا بادشاہ گئے خلیفہ مامون اکثر لوگاں نے نام سنیا کوئی گا وقت دا بادشاہ ناو اینج کر کے سب تو بڑے عالم نحو دے عالم نے فرائنہ دا نام ناو حضرت خلیفہ مامون دے دو بیٹے نے اینج کر کے جناب عالم دے کولان دے نے نحو دا علم حاصل کرنے واسطے ایک دن استاد جی اپنی مسند تو اٹھے نے اٹھ کر کے کسی کام دیگر اندر بار جانا چاہنے نے اللہ اللہ تے دو میں بچے بھی اٹھ پہ نے نالی اٹھ کے آگے نے ایک آندھے استاد جیاں دا جوتا میں قدمہ دے اندر رکھاں گا دوسرا آندھے استاد جیاں دا جوتا میں قدمہ دے اندر رکھاں گا تے استاد جی فرما دے بیٹا انج کرو نا ایک جوتا تو میرے قدمہ دے اندر پا دے ایک جوتا تو میرے قدمہ دے اندر پا دے دونوں بچے راضی ہو گئے خدمت بھی ہو گئی خلیفہ مامون گئے وقت دبا اور سنیا جدرا اپنے استاد دی بےعزتی کرنے والے آؤ اپنے استاد نو تمانچے مارن والے آؤ اپنے استاد دی انسلٹ کرنے والے آؤ اپنے استاد نو جگہ جگہ تے بدنام کرنے والے آؤ سنی درا اللہ اللہ اینج کر کے وقت گال چلدیاں پہنچیے وقت دے بادشاہ خلیفہ مامون دے کول خلیفہ مامون نے گال سنیے تے سن کر کے جان دیوں نا ہر جگہ تے جناب والا رپورٹر بھی ہویا کر دینے ہر جگہ تے خبران دین والے بھی ہویا کر دینے نا انہوں نے کیا وقت دا بادشاہ ہے ایدے بچیاں نے استاجیاں دا جتی ہاتھ چے پھڑی ہے انہاں نال تے سینکڑیاں دے حساب نال بچیاں نال خادم نے لوگ تے انہاں دے قدمہ چے جتیاں لے آگے رکھ دینے تے انہاں نے استاجیاں دے قدمہ چے جتی لے آگے رکھی انج نہیں ہونا چاہیے وقت دے بادشاہ دے کول گل پہنچی فرمایا ذرا اس عالم نو لے کے تے آؤ نا جس عالم دی عزت میرے بیٹیاں نے کی بلا لیا بلان تو بعد اپنے اس تخت دے بٹھایا جتھے آپ بیا کردہ سی تے پوچھیا استاد جی اے دسو اس وقت اس زمین تے سب تو بڑا مقام کی دے تے عالم صاحب عالم فراز صاحب فرمانے نے سب تو زیادہ مقام تو اڈا ہے امیر المؤمنین جی تے امیر المؤمنین اندھے میرا مقام نہیں اس وقت تو اڈا مقام ہے کہ میرے بیٹیاں نے تسی استاذ ہو معلم ہو ٹیچر ہو میرے بچیاں نے تو اڈے قدمہ چے جتی رکھ کے پیران چے جوتا پہنا کے پیغام دیتا ہے کہ استاد دا مقام وقت دے بادشاہ تو بھی زیادہ ہو تے آج اوے تو امام ہی رکھے کر لو دی کانڈ پیچھے جو ہوں اوے اللہ دے بندو ٹیچر او نہیں جدے کول بچپن اندر پڑھ لے ہے ٹیچر او بھی ہے جڑا تو انو خطبہ پڑھان دے ٹیچر او بھی ہے جڑا تو اڈا امام ہے ٹیچر او بھی ہے جدے کولو تسی کوئی نہ کوئی دین دی گل سکھ لے دے ہو ہر بندے دا عادت کرو ہر بندے نال پیار کرو اور یاد رکھیا جے بادت بانصیب بے ادب بے نصیب جنہیں اپنے ٹیچر دی عزت نو نہیں پہچانے نہیں قدر کی تھی اور کدی کامیاب ہو سکدا اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار
سنیا جدرا اللہ اللہ جان دیو اج دا پیغام بڑی بڑی دور تک جانا ہے اللہ کرے ٹیچران بھی سمجھ آ جائے شاگردان بھی سمجھ آ جائے دعا کرو اللہ پاک اس پیغام نو پوری دنیا تک پہنچا دے اللہ پاک سنو ادب کرنے والا بنا دے اللہ اکبر اللہ آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حج کر کے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والیاں دنال ایک دن بڑا پیارا خطبہ ارشاد فرمایا بڑی پیاری وعد و نصیحت فرمائی نا تے بنی اسرائیل دی قوم آندی ہے موسیٰ جی دسو نا اے واقعہ سنیا جے دل دیاں تختیاں دے نوٹ فرما لیا جے اس واقعہ اندر بڑا پیغام کے بڑیاں حکمتانے اللہ موسیٰ جی دسو نا تو آٹے تو بڑا اس وقت دنیا دے اندر کوئی عالم تو آٹے تو بڑا کوئی معلم تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے نے نا بھئی میرے تو بڑا کوئی معلم نہیں میرے تو بڑا کوئی عالم نہیں میرے تو بڑا کوئی استاد نہیں پہلا سبق اس واقعہ دے اندروں اللہ نے تین عالم بنایا ہے اللہ نے تین معلم بنایا استاد بنایا ہے اے نہیں سمجھنا کہ میں پتہ نہیں کی بن گیا میرے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں میں ہی سب تو بڑا ہے اللہ نے تین دنیا دی دولت دیتی ہے اللہ نے دنیا دا ہنر دیتا ہے اے نہیں سمجھنا پتہ نہیں میں کی شے بن گیا میرے تو بڑا کوئی دولت مند نہیں میرے تو بڑا کوئی ہنر مند نہیں انج نہیں سمجھنا تے جان دیو سیدنا موسیٰ نے جدو ایک گل کی تھی نا فرمایا موسیٰ گل سننا ایک گل تیری سانو پسند نہیں آئی آنا والا غیری فرمایا ایک گل سانو پسند نہیں آئی اللہ سونے معاف کر دے فرمایا نا چوکنا اپنا بوریا بسترا چوکنا تینو تیرے تو وڈا عالم وکھائیے نا تیرے تو وڈا سی معلم وکھائیے نا تیرے تو بڑا سی استاد وکھائیے نا تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انج کر کے جناب والا سفر شروع کر دی تارا بدار ڈرا گیا ہونے تھے میں پیغام دینا چاہنا اس واقعہ دے اندروں دوسرا پیغام نوٹ کرنا درا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے کلیم اللہ نے اول العظم پیغمبر نے صاحب شریعت نے مگر علم سکھن واسطے سفر بولو علم سکھن واسطے سفر شروع کر دیتا ہے اول العظم پیغمبر نے صاحب شریعت نے فرمایا چالنا علم حاصل کرنے واسطے سفر شروع کر پتہ چلیا علم حاصل کرنا ہوئے استاد نو اپنے کول نہیں بلائی دا بلکہ استاد دی خدمت اندر حاضر ہوئی دا مگر ساڑھے معاشرے اندر 2-4 ہزار واسطے 5 ہزار واسطے دروازے ہاں جی کون ہے جی بچیاں نو پڑھان واسطے آئے تے اگو 5 منٹ تو بعد آواز آئی آج تے بچے کاری کوئی نہیں یا استاد جی آج چھوٹی کاری ایتھے رب دے پیغمبر موسیٰ پیغمبر نبیوں کے علم واسطے جا رہے نے استاد دے کو آج کی ہو رہے ہیں استاد علم سکھان واسطے نا بھائی انج نہیں ہونا اے 2-4-5 ہزار واسطے محترم استاد جی اپنا وقار نہ خراب اپنی عزت خراب نہ کیجئے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ وقت دا بادشاہ ہے وقت دے بادشاہ نے کیا امام بخاری جی تو انہوں پتہ ہے میں وقت دا بادشاہ تے میرے بچے بھی جیڑے نے انہوں نے مقام و مرتبہ بڑا دیا ہے میں چاہنا کہ تسی میرے گھر دی اندر آ کے پڑھایا کرو فرمایا اے امام بخاری چند ٹکریاں تے بکن والا اے امام بخاری ہے فرمایا کہ تیرے بچیاں نے علم حاصل کرنا ہے امام بخاری دے دروازے تے آنا پڑے گا اور استاد بن کے بادشاہ دے بیٹے بن کے نہیں بلکہ ایک طالب علم بن کے آنا پڑے گا تے اور بادشاہ نے کیا تو آڈی گل منظور ہے مگر ایک گل ہے کہ میرے بچے عام بچیاں دے نال
نہیں بیٹھنے چاہیے. فرمایا امام بخاری عدل کردہ ہے, انصاف کردہ ہے. نا انصافیاں جتھے غریب دا بچہ ہوئے گا اتھی بادشاہ دا بچہ بیٹھے گا. ایویں تے نہیں امام بخاری ہوندی پئی. پہلا پیغام ملیا کہ ٹیچر کو علم حاصل کرنے واسطے جانا چاہیے. 2-4-5 ہزار واسطے در تے جانا. میں نو نا اسے پینڈ اندر ہی نا تقریباً 3-4 سارے محترم نے میرے واسطے پیغام آیا کہ کاری صاحب ساڈے گھر آ کے نا ترجمہ تشریف پڑھا دیا کرو بچیاں نو. تو میں انہوں نے کیا اللہ تو ڈر کے میں کیا بھائی میرا مزاج نہیں میں تیرے گھر دے اندر آ کے پڑھا. میرا مزاج نہیں کہ میں تیرے بچیاں نو پڑھان واسطے تیرے دروازے تے 10-15 منٹ ویٹ کراں. نہیں, اگر پڑھنا ہے تو مسجد دی عدالت بالکل کھلی ہے اور فقیر حاضر 24 گھنٹیاں دے اندر جدو بھی کوئی آواز مارے گا انشاءاللہ پڑھان واسطے تیار ہے. مگر اپنا وقار خراب ہون دینا. دعا کرو اللہ ساڑھے سارے اندے وقار نو سلامت رکھے. اللہ اکبر. حضرات دی وقار سیدنا موسیٰ علیہ السلام دور پہ نکل گئے نال اپنے خادم یوشع بن نون نو لے آئے نال. اللہ تے حضرت موسیٰ عرض کر دینے اللہ سونے میں نو کنج پتا چلے گا فلان جگہ تے میرا استاد گئے, فلان جگہ تے میرا معلم گئے. اللہ فرمایا توشے دان دے اندر ایک مچھلی نو رکھ لو. ایک قرآن پاک سورہ الکہف ہے. الکہف دے اندر اللہ پاک نے واقعہ بیان فرمایا ایک مچھلی لے جتھے مچھلی زندہ ہو جائے گی اور تواڈے توشہ دان چو نکل کے پانی دے اندر چلی جائے گی اوتھے تیرا معلم تے استاد ہوئے گا. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے جا رہے نے نال جناب والا خادم بھی چلتا جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سفر کردیاں اس مقام تے پہنچ گئے نے جتھے استاد تے جانتے ہو انہاں دے استاد دا نام گئے حضرت موسیٰ دے استاد دا نام حضرت خاضر ہے. کی نام ہے؟ خاضر. کی نام ہے؟ کئی ایویں جناب کھچڑی پکائی رکھ دینے موسیٰ تے خضر نام کی یہ خاضر. کیا نام ہے؟ خاضر. اللہ اکبر. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حج کر کے جناب والا اس مقام تے پہنچے نے نال اونگ آ گئی, نیند آ گئی. اللہ جدو پتھر تے سر رکھ کے ستے نے نال اللہ او مقام جڑا اوتھی استاد سی نال مچھلی جناب والا ہے جو توشہ دان چو نکلیے سمندر دے اندر چلی گئی ہے نال. یوشع بن نون خادم نے جناب والا مچھلی نو بیکھ لیا ہے جا گئی ہے نا ذہن دے اندروں نکل گیا کہ مچھلی سمندر دے اندر چلی گئی ہے. رب دے پیغمبر ایک رات ایک دن سفر کیتا اگے منزل تو چلے گئے نے نال فرمایا میرے خاتم میرے غلام ہنج کرنا لے آنا کچھ کھان واسطے دینا اور ویکھنا مچھلی کتھے کو پہنچی ہے نال. اللہ مچھلی دا کی کالے اللہ مچھلی وچ ہے کہ نہیں گئے. یوشع بن نون آندے نے حضرت مچھلی تے پیچھے ہی نکل کے توشہ دان جو سمندر اندر چلی گئی نا اور جدو سمندر اندر جا رہی سی نا لہراں بنا دیاں جا رہی سی نا فرمایا اللہ دے بندے اوہی تے ساڑی منزل سی نا اور واپس آئے چلاندیاں واپس آئے آگے جناب والا اس مقام تے پہنچے. ایک بزرگ نے چادر لے کے لیٹے نے تے آرام کرتے پینے. اللہ حضرت موسیٰ فرمانے نے السلام علیکم ورحمت اللہ. انہوں نے جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمت اللہ. اور جان دیو حضرت خاضر جڑے نے اللہ دے نبی نہیں اللہ دے ولی نے ایتھے نبی گئے ولی دے کوڑ علم حاصل کرنے واسطے سفر کردہ پہ آئے نا نبی گئے ولی دے کوڑ آگے آئے نا سفر جناب والا علم حاصل کرنے واسطے سلام دا جناب والا جواب ہویا ہے نا. اللہ حضرت موسیٰ فرماندے نے میں علم حاصل کرنے واسطے آیا. حضرت خضر فردے نے جڑا علم تواڈے کول ہے او میرے کول نہیں, جڑا میرے کول ہے او تواڈے کول نہیں. اور میرا علم جڑا ہے نا اے بڑا جناب والا تواڈی سمجھ تو بالا تارے نا, اگر صبر کرو گے تے حاصل ہوئے گا. حضرت موسیٰ فرماندے نے بالکل میں صبر کراں گا, بالکل میں جناب والا
صبر دا دامن نہیں چھوڑاں گا. سفر شروع ہو گیا. ہنج کر کے کشتی تے جناب والا بیٹھے نے نا تے رب دے پیغمبر حضرت موسیٰ بھی بہ گئے, حضرت خضر بھی بہ گئے. بیندیاں نالی حضرت خضر نے جناب والا مار کے تھوڑا کشتی دا پھٹا کشتی دا پھٹا توڑ دیتا ہے نا تے رب دے پیغمبر حضرت موسیٰ ہنج کر کے جلالی طویت مالک سی نا فرمان نے ایک ہی کر دیتا جے چنگا علم سکھان دے پہ ہونا انہاں نے ساڑھے کو کرایا بھی نہیں لیا, انہاں نے ساڑھی عزت کی دی مقام و مرتبے نو پہچانے ہیں نا, تسی مار کے تھوڑا پھٹا توڑ دیتا ہے نا, انہاں دی کشتی نو داغدار کر دیتا ہے نا, پانی اندر آئے گا ڈوب جائے گی, اسی بھی مر جاوان گے, سواریاں بھی مر جان گیا, کشتی تباہ کو برباد ہو جائے گی. حضرت خضر فرماندے نے موسیٰ جان دیو تو آڈت میرا وعدہ کویا استاد دے کو بولنا, بولو استاد دے کو بولنا. تیسرا سبق ملتا استاد دے کو بولنا نہیں بولنا چاہیے. حضرت موسیٰ فرماندے نے ٹھیک ہے استاد جی میں تو آڈے کو نہیں بولاں گا, اللہ اللہ اس بات میں معافی دیتی جائے. اگے سفر جناب والا جاری و ساری نا, اگے سفر گندہ پیا کشتی تو لتھے اینج ایک پینڈ اندر داخل ہو گئے نے نا, اس پینڈ دی اندر داخل ہوئے نے نا, رب دے پیغمبر حضرت موسیٰ نے حضرت خضر نے ہنج کر کے بچے کھیل دے پینے, ایک بچے نو پکڑے ہے او دی گردن دا منکا توڑ دیتا ہے نا, بچے نو مار دیتا ہے. ایک کام پہلے نالوں بھی زیادہ خطرناک نا. رب دے پیغمبر حضرت موسیٰ فرماندے نے حضرت خضر استاد جی ایک ہی کر دے پہ نا, معصوم بچے دی جان لے لئی, معصوم بچے نو قتل کر کے رکھ دیتا ہے نا. حضرت خضر فرماندے نے موسیٰ وعدہ یاد کرو نا, بولنا نہیں بولنا استاد دیا کو. حضرت موسیٰ فرمانے نے استاد جی معاف کر دو نا, اللہ اے میں اپنا عذر قبول کرنا, اللہ دے تے پکڑ نہیں کرنی چاہی دی. اللہ اکبر اللہ. اینج سفر جاری و ساری نا, اگلے پینڈ اندر پہنچے نے نا, پینڈ دے سارے لوگ بڑے امیر ترین کوٹھیاں عمارتہ نظر آتیاں پیاں. رب دے پیغمبر حضرت موسیٰ حضرت خضر فرمانے نے لوگوں کھانا کھلا دو, بڑی بھوک لگی ہے نا, کسی نے کھانا نہیں کھلایا, کسی نے پانی نہیں پلایا. تھوڑا جا اگے گئے نے نا, ایک دیوار ٹکن والی ہے. فرمایا موسیٰ گل سننا, اپنی تیمبت تاں چک لے تے کانی کرنی, گارا بنانا شروع کر دے, گارا بنانا شروع کر دے. حضرت موسیٰ نے گارا بنانا شروع کر دیتا, گارا بنتا پہ ہے نال. حضرت موسیٰ عرض کر دینے استاد جی ایک ہی گل ہوئی, انہوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا, پانی بھی نہیں پلایا, تے تسی انہاں دیاں دیواراں کر دے پہ ہو, چنگے استاد جی ہو نا. حضرت خضر فرماندے نے ہادا فراقوں بینی و بینی کا. حضرت خضر فرماندے نے بس بھئی موسیٰ بس تین گلہ کو گئیاں نے, ہون تیرا میرا رستہ الگ ہو گئے, نہ تو میرے نال رہ سکنا تے نہ میں تیرے نال. ہادا فراق بینی و بینی کا, تیرا میرا رستہ ہون الگ ہو گیا ہے, تو ہون میرے کولوں زیادہ سکھ سکدا نہیں, کیونکہ میرا علم ہی جدا ہے, تو اے دے صبر کر سکدا نہیں. تے چوتھی گل استاد تے متعلق حضرت خضر فرمانے نے موسیٰ انج نہیں جانا, جو پڑھے ہے وہ سکھ کے استاد دا کم میں اپنے طلباء نو سمجھانا, عقل چے گل بٹھانا, انج جانا انج نہیں جانا. گل جو پڑھی وہ سمجھ کے جانا ہے. حضرت موسیٰ عرض کر دینے فرمانے نے ٹھیک ہے. حضرت خضر جی سمجھاؤ کی پڑھایا. فرمایا کہ کشتی دا پھٹا جڑا توڑے ہے نا, وہ اس وجہ تو توڑے ہے, اے جڑی کشتی یہ یتیمہ بچیاں دی کشتی سی, اگے جس علاقے چی جا رہی سی اس علاقے دا جڑا گورنر ہے, بادشاہ ہے, بڑا ظالم ہے, جدی کشتی سونی خوبصورت ویند ہے اپنے قبضے اندر کر لیندے, ادھا پھٹا توڑ کے داغدار کیتا ہے اس وجہ تو کہ انہا بچیاں دی کشتی ظالم بادشاہ اپنے قبضے اندر نہ لے. چلو انہا دی روزی روٹی لگی ہے, لگی رہے. فرمایا کہ اگے بچے نو میں کیوں قتل کیتا,
کیوں ماریا؟ اے بچہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ دا گستاخ نکلے گا۔ ماں اتھے میں گل ایک پیغام دے دواں، اگر کوئی بچہ ماں باپ دا گستاخ ہوئے تے حضرت خضر نو بھی پسند، حضرت خضر نو بھی نہیں پسند، تے تو اپنے ماں باپ نو گالیاں کٹے تے میرے مصطفیٰ نو کنج پسند ہوئے گا؟ حضرت خضر فرمانے نے ایدی گردن اس وجہ تو توڑیے کہ اپنے ماں باپ دی گستاخی کرے گا، ماں باپ نو پریشان کرے گا، ایدہ ماں باپ بڑا نیک ہے، اچھا ہے، اس وجہ تو انہوں قتل کیتے ہیں۔ ہاں ایک قتل ہو گئے، ایدی جگہ تے رب ایک بچہ ایسا عطا فرمائے گا جڑا اپنے ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے گا۔ اور تیسرا سبب، تیسرا پیغام فرمایا کہ جڑی دیوار کیتی ہے نا، اس وجہ تو دیوار ڈگ دی پئی ہے، اس دیوار دے نیچے یتیم بچیاں دا خزانہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اگر ڈگ جاندی دیوار لوگ ہڑپ کر لیندے، لوگ کھا لیندے، تے جدو لوگ کھا لیندے یتیم بچے پھر پریشان ہو جاندے۔ ایتھے ایک اور پیغام لے جا، یتیمہ دا مال کھانا، مسکینہ دا مال کھانا، پائیاں دی زمین تے ناجائز قبضہ کرنا، بینہ دی جائیداد نو ہڑپ کرنا نہیں کرنا۔ فرمایا کہ اے دیوار اس وجہ تو کیتی ہے، بچے بڑے ہونگے، خزانہ ملے گا، اپنی ضرورت نو پورا کر لین گے۔ اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دے واقعہ دے اندروں استاد اور شگرد دے جو سبق اسباق ملے نے، اے ملے نے کہ علم حاصل کرنے واسطے چل کی جانا چاہیے، استاد دے سامنے تڑ تڑ زبان چلانی نہیں چاہیے، استاد دا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے سنیا سنایا۔ اور ایتھے ایک اور گل، رب دے پیغمبر، رب دے ولی حضرت خضر نے جتنا بھی حضرت موسیٰ نو علم سکھایا ہے، رب دے علم دے اندروں رب نے جو دسی ہے حضرت خضر نے حضرت موسیٰ تک پہنچا دیتا ہے۔ ایتھے کوئی بندہ اے نہ سمجھے کہ حضرت خضر عالم الغیب نے، حضرت خضر دے کول اینا علم ہے، اونا علم ہے جو رب نے علم عطا کیتا ہے، اور رب دے ولی نے اگے پیغام پہنچا دیتا ہے، سنا دیتا ہے۔ سب تو بڑے معلم اللہ نے، سب تو بڑے معلم کون نے؟ اس تو بعد میرے پاک پیغمبر نے، اس تو بعد ہر بندہ جو سبق پڑھاندہ پڑھ دے معلم ہے، ٹیچر ہے، طالب علم ہے۔ میرے پیارے بھائیو، آپ سندر پیار محبت والے بن جاؤ، استاد دی، طالب علم دی، معلم دی عزت کرنا جانیے، سکھیے۔ جو قوم اپنے استاد دا ادب کر دی ہے، احترام کر دیئے، اللہ اس قوم نو کدی پریشان نہیں ہونے دی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔